انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے کسی اور جیسا بنانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہو جاتی ہے، اسے سدھایا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی بھی کوشش کر لی جائے، انسان چیز میں نہیں ڈھل سکتا۔ انسان کے اندر ایک شعوری مقام موجود رہتا ہے جو اس کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے۔ اسے چاہے جتنا دبا دو، جتنا چھپا دو، جتنا اس پر دھند کے پردے طاری کر دو، وہ مقام رہتا ہے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان میں جو بھی اضطراب ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر انا اور دماغ کو کسی اور طرح ہونے کی، کسی اور طرح سے اظہار کی تربیت ملی ہوتی ہے۔ یہی شعور اور انا کی جنگ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ مضطرب رکھتی ہے۔ کبھی غور کیا تم نے؟ تمہارے سارے تعلق، رشتے ایک وقت تک بہت شاندار ہوتے ہیں، پھر جلد ہی وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انسانوں سے مشینوں جیسے رویے کی تم توقع رکھنے پڑ جاتے ہو۔ مشین ہمیشہ ایک جیسا رویہ دکھا سکتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ ایک جیسا ہی بیہیو کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، انسان صوفی ہو جائے، انلائٹن ہو، روحانی طور پر بیدار ہو، کائنات میں موجود وننس کو دیکھ چکا ہو، مینیفیسٹیشن اور انا کے سراب کو سمجھ جائے، تو اس کا رویہ ہمیشہ ایک سا ہو سکتا ہے۔ کیوں اس کا رویہ ایک سا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہر چیز سے لا تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ تمہارے رشتے، ناطے، دوستیاں، دشمنیاں تمہارے دماغ کے، تمہاری انا کے تراشے ہوتے ہیں۔ تمہارے کانشیسنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کانشیسنس، شعور تو بس ایک اویئرنس، ایک نوئنگ ہے، ایک سب کچھ دیکھ رہا نان فزیکل، نان لوکل فینومینا ہے۔ شعور جسے کہتے ہو، وہ تو صرف دیکھ رہی ایک چیز ہے، ایک حضوری، ایک مشاہدہ کار۔ تو صوفی کا رویہ تو ہر وقت ایک ہو سکتا ہے، مگر عام انسان جسے انا چلاتی ہے، وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو بہت جلد بوجھ میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر انسان سے ہمیشہ ایک ہی جیسے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بہت کوشش بھی کر لو، اپنی ساری بھی کوششیں کر لو، تو بھی انسان چیز میں نہیں ڈھل پائے گا، بلکہ اکثر تو الٹا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو جن بچوں کو کچھ خاص طرح بنانے کے لیے ان پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، وہی بچے باغی بن جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو مولڈ کرنے، انہیں خاص طرز کا بنانے کے لیے بہت سے سائنٹیفک قسم کے ادارے بنا لیے ہیں، مگر یہ سارے ادارے، جس میں فیملی، تعلیمی نظام، حکومتیں شامل ہیں، مل کر بھی کانشیسنس کے دیے کو بجھا نہیں سکتے۔ اس کا ایک نتیجہ ہی منطقی ہے، اور وہی نکلتا ہے کہ انسان ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتا ہے۔ وہ باطن میں کچھ اور ہو جاتا ہے اور باہر ایکٹنگ کچھ اور کرتا رہتا ہے، اور یہ جنگ مسلسل اس کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز پہلو بھی ہے، جس کی طرف عموماً کم ہی نظر جاتی ہے۔ تم کسی کو کچھ خاص طرز کا بنانا چاہو اور بنانے میں کامیاب ہو جاؤ، تو اس میں تمہاری دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس بچے کو ڈرا دھمکا کر تم نے مکمل مطیع بنانے کی کوشش کی تھی، وہ اگر مکمل مطیع بن کر سامنے آ جائے تو اسی بچے میں تمہاری دلچسپی سب سے پہلے کم ہو جاتی ہے۔ جو بیوی تمہاری خواہش کے پیمانے پر پوری اتر جائے، اسی سے تمہارے تعلق میں سرد مہری شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس کو تم مشین نہیں بنا پاتے ہو، جس رشتے کو تم روبوٹ میں نہیں ڈھال پاتے ہو، اس میں تمہارا انٹرسٹ باقی رہتا ہے۔ شاید تمہارے اندر موجود مقام شعور کو وہ انسان اچھا نہیں لگ پاتا کہ جو اپنے کانشیسنس کو مکمل طور پر دبا لے۔ یہ آج کے انسان کا، بلکہ ہر دور کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ انسان سے ویسی توجہ، ویسا پیار، ویسی تابعداری مانگتا ہے جو صرف چیزوں سے مل سکتی ہے۔ ایک گاڑی چیز ہے، وہ ویسے ہی تمہاری تابعدار، وفادار ہے جیسی پہلے دن تھی، مگر انسان کبھی بھی کسی چیز سے پیار، توجہ اور تابعداری چاہتا ہی نہیں، کیونکہ چیز کا، مشین کا پیار، توجہ، تابعداری، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہی ناممکن کی خواہش ہے
جو تم میں ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ زندہ انسان سے ویسا ہی پیار تابعداری ملے جو مردہ مشین یا گھر کی کوئی چیز دے سکتی ہے۔ لیکن چیز وہ پیار، وہ توجہ، وہ تابعداری دے دیتی ہے، مگر اس سے نہ تو پیار ہوتا ہے نہ اس کے پیار کی قدر ہوتی ہے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں؟ تم انسان کو مشین میں ڈھالنا چاہتے ہو تاکہ اسے پیار کر سکو، اور مشین جب وہ بن جائے گا تو اس سے تم پیار کر نہ سکو۔ یہی کچھ گھروں میں ہو رہا ہے، بچوں کی خیر خواہی میں، بیگم کے بھلے کے لیے، ملازمین کی اپنی بہتری اور ترقی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے۔ بیویاں، شوہر، والدین، باس دوسرے کو مشین میں ڈھالنے، چیز میں بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جس میں اگر ناکام ہو جائیں تو دکھی ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو جائیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیار اور توجہ اور تابعداری سے ہی اکتا جاتے ہیں۔ باس کی نظر میں سب سے پہلے وہی ملازم لاشے ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ڈھل جائے۔ بچوں میں وہی بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر والدین کے مطابق ہو جائے۔ شوہر کے لیے وہی بیوی نان انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو مکمل طور پر اس کنڈیشننگ کو ابزارو کر لے جو شوہر کرے، اور بیویوں کے لیے وہی شوہر فضول قرار پاتے ہیں جو یس بیگم کرنے لگ پڑے۔ یاد رکھو، انسان انسان رہے گا تو اس سے پیار ممکن ہے۔ انسان جس دن مشین بن جائے، چیز بن جائے، تو اس سے پیار ہو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھنا خود کو اور ارد گرد کو۔ ہر انسان اپنے تعلق کے دائرے میں موجود ہر دوسرے انسان کو چیز بنانے میں لگا ہے، اور اسی کوشش کا نام دکھ ہے۔ ہر صورت میں دکھ، اگر چیز بنا لیا تو دکھ، اگر چیز نہ بن پائے تو بھی دکھ، فرسٹریشن۔ انسان کی زندگی کا ڈھنگ فرسٹریشن، انسان کے ہونے کا طریقہ دکھ ہے، اور اس کی وجہ ہے انا ایسے ہی خود کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک بچہ باغی ہے، انا کہتی ہے کہ اس کو مطیع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو سوشل بنانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ بچہ سدھایا نہ جا سکے تو دکھ، اور سدھ جائے تو پھر بھی دکھ، کیونکہ پھر اس سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم جس کو گھر کہتے ہو، سماج کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھنا۔ یہ انسانوں کے درمیان موجود نامیاتی تعلق کی جگہ کم ہے، اور ایک دوسرے کو چیزیں بنانے کی کوشش کا نام زیادہ ہے۔ گھر بچے کو ایک طرح سے بنانا چاہتا ہے، وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو ایک طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آخر کھیل کیا ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد میں گہرائی میں اگر جھانک کر دیکھو تو ایک ہی چیز ملے گی، نیمنگ، نام دینے کا عمل۔ یاد رکھو، جب تم کسی کو بھی نام دے دیتے ہو تو پھر وہ مسٹری نہیں رہتا، پھر وہ زندہ شخصیت کم اور چیز زیادہ رہ جاتی ہے۔ اصل میں نام دینا ہمارے اندر موجود اس کیوریس نیچر کو مار دیتا ہے جو مسٹری کو پسند کرتی ہے، اور یہی فرق ہے مذہب اور سائنس کا۔ سائنس کسی پارٹیکل کی کھوج میں ہوتی ہے تب تک اسے انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پارٹیکل کھوج لیا جاتا ہے، اسے نام دے لیا جاتا ہے، تو سائنس کی اس میں کیوریاسٹی، تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنس کی بات غور سے سنو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹری ہے ہی نہیں، بس دو چیزیں ہیں، ایک جو جان لی گئی ہیں، اور دوسری جو ابھی ہم نہیں جان پائے مگر جان جائیں گے۔ وہ مسٹری کے اسرار کے پہلو کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں، اس لیے شاید سائنس کو خشک مضمون کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مذہب ہے جو مسٹری کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے تو ہزاروں سالوں سے لوگ مذاہب سے جڑے ہیں۔ دنیا اتنی آبجیکٹو ہو گئی، بڑے بڑے محققین مذہبی اسطوروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلسفی دعوے کر رہے ہیں کہ خدا مر گیا ہے، مذہب پر یقین رکھنا ناممکن ہے، مذہب افیون ہے، مگر آج بھی اسی سائنسی دور میں بھی دنیا کی اکثریت خود کو مذہبی مانتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہی کہ مذہب میں مسٹری کا وہ پہلو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ خدا کو ہزاروں ڈھنگ سے لاکھوں انسانوں نے کھوجا، مگر وہ آج بھی ان کھوجا ہے۔ ہزاروں اس کے نام ہیں، مگر وہ آج بھی بے نام ہے۔ سائنس نام دے لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ وہ چیز جان لی گئی۔ مذہب ہزاروں نام حتمی حقیقت کو دینے کے بعد بھی اسے ان نیمیبل کہتا ہے، اس لیے اس کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہو پاتا۔
یہی کچھ ہو رہا ہے تمہارے رشتوں کے ساتھ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دوست ہیں، محبوب محبوبہ ہیں، ایک دوسرے میں انٹرسٹ برقرار ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر محبت قائم ہے، کوئی کسی جیسا ہونے کے چکر میں نہیں ہے، اس لیے تعلق میں گرمی موجود ہے۔ مگر انہی دو انسانوں کی شادی ہو جاتی ہے، تعلق کو نام مل گیا تو اس تعلق میں ساری گرم جوشی، سارا پیار مر جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اب رشتوں کو نام مل گیا ہے۔ یہی تمہارے ہر تعلق کی کہانی ہے۔ تم تعلق کو جب نام دے لیتے ہو تو پھر انسان سے ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہو، پھر ایک چیز سے ڈیل کرتے ہو، ایک نام کو ڈیل کرتے ہو۔ اصل میں اس بات کو سمجھو، تم چیزوں کو نام دیتے ہی اسی لیے ہو کہ جاننے کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ تمہارے ساتھ کمرے میں ایک مکمل طور پر اجنبی موجود ہو تو تم کتنے سنبھلے رہتے ہو، لیکن جب وہ بندہ اپنے تعارف میں تمہیں اپنا نام، قومیت، مذہب، اپنی ذات، برادری، فرقہ، نسل بتا دیتا ہے، چند لیبل گنا دیتا ہے، تو پھر وہ سنبھلنا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ وہ شخص جان لیا گیا۔ کیا ایک انسان جو امکانات کے ایک نامختتم سلسلے کا نام تھا، وہ بس انہی چند لیبل سے جان لیا گیا؟ کبھی پوچھو خود سے سوال کہ جن لوگوں کو تم جاننے کا دعویٰ رکھتے ہو، کیا واقعی تم انہیں جانتے بھی ہو؟